بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے، بات لمبی ہو جائے، آپ اینڈ تک بنے رہیے اور اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات پہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیشہ 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 ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور وہ ہی 3 چیزوں کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 1، زندگی اور زندگی دینے والا۔ زندگی اور زندگی دینے والا، اسباب زندگی اور اسباب زندگی دینے والا، مقصد زندگی اور مقصد زندگی دینے والا۔ اللہ کے واسطے اس بات میں اچھی طرح سے غور کرو۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کو زندگی کیسے ملی، کس نے دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم کو زندگی دی، تمہارے اندر روح پھونکی، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کتنا کم شکر کرتے ہو۔ سوچ کے دیکھو، ہم صرف یہ سوچتے کہ مزہ کرنے کے واسطے ہے۔ مزہ کرو، کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسباب زندگی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کھانا تم کھاتے ہو ذرا اس کے اوپر نظر تو کرو، وہ کس نے دیا؟ سوچ کے دیکھو، کیا ہے ہماری طاقت آسمان سے بارش برسانے کی؟ کیا ہے ہماری طاقت زمین مردہ سے زمین کو زندہ کر کے اس میں سے اناج اور کئی بے شمار فائدے کی چیزیں اگانے کی؟ کیا ہے ہماری طاقت؟ اسباب زندگی میں غور کرو، اور پھر اس کے بعد اس بات میں بھی غور کرو کہ یہ یوں ہی نہیں ہے۔ جانور بے مقصد جی سکتا، جانور کا کوئی مقصد نہیں رہتا، لیکن ہم انسانوں کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ بات پر اچھی طرح سے دھیان دو، کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ ہمارا تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ کون کس سے زیادہ بدتر عمل کر کے آتا، یہ نہیں کہا تھا کہ کون کس سے زیادہ کما کے لاتا، یہ نہیں کہا تھا کہ کون کس سے زیادہ جما کے لاتا، یہ نہیں کہا تھا کہ کس کے پاس کس سے زیادہ بڑی گاڑی ہے، کس کے پاس کس سے زیادہ بڑا گھر ہے۔ اللہ کے واسطے مقصد کو الٹ دینے سے ہماری زندگی کا رخ پلٹ گیا۔ ہم نے یہ سب چیزوں کو مقصد بنا لیے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ بہت سارا سونا چاندی ہو تو میرے پاس آنا، بہت بڑا بینک بیلنس لے کر آنا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، زندگی اور زندگی دینے والا، اسباب زندگی اور اسباب زندگی دینے والا، مقصد زندگی اور مقصد زندگی دینے والا۔ ہم نے اللہ کو ایسے پہچانا نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو۔ مقصد بولے نا تو ہمارے سر پہ سے بات گزر جاتی۔ مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں دنیا میں کہ جو وہ مقصد کے اوپر چڑھ رہا۔ ایک تو اگزامپل ہونا، ایک تو مثال ہونا، کوئی تو ہونا دکھانے کے واسطے کہ وہ مثال پہ چڑھ رہا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا اس کے اوپر چڑھ رہا۔ کون چڑھ رہا؟ کوئی بھی نہیں چڑھ رہا۔ ہاں، پھر وہ جو چل کے گئے، وہ جو بتا کے گئے، وہ کون تھے؟
کیا ہم ان سے زیادہ عقل مند تھے کہ وہ ہمارے سے زیادہ عقل مند تھے؟ اچھی طرح سے بات کو سمجھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے واسطے جان دے کے گئے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ ان کی قربانیوں کا کیا صلہ ملا؟ ان کی محنتوں کا کیا صلہ ملا؟ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دین پیش کرنے کے واسطے انہوں نے دنیا کی تکلیف اٹھائے، انہوں نے ہر چیز کی تکلیف اٹھائے، فاقے برداشت کیے اور لڑے، جہاد کرے اللہ کے واسطے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، ہر چیز کا۔ پھر ان سب چیزوں کی کیا مطلب ہوا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے رخ پلٹ گئے مقصد بدلنے کی وجہ سے، زندگیوں کے رخ پلٹ گئے۔ اے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، غور و فکر کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ جو ذمہ داری سمجھتا ہے، ہم نے اس بات کو ذمہ داری سمجھ لیے کہ یہ داعی کا کام ہماری ذمہ داری ہے، تو میں نے میرا بوجھ اتار کے تم پہ پہنچائی۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ امت مسلمہ کے ذمے کر کے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری فلاں امانت جا کے پہنچا دو، اور آپ اس کی امانت ہاتھ میں لے لے اور آپ اسے یہ وعدہ کرے کر کے ہاں میں پہنچا دوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے نا۔ دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، دین اسلام ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ حکم ہوا ہے کہ پہنچاؤ میری جانب سے، پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔